किया गया है। ये बड़ा फैसला है जो कि एक्सपेक्टेड इस तरह का नहीं था। कहा यह जा रहा था कि हो सकता है कि सजा हो जाएगी, ओपन एंड शट केस कहा जा रहा था, लेकिन यहां पर बरी कर दिया गया है बानी पीटीआई को। अभी तक यह डिसीजन सामने आई। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस का फैसला, आपको इस हवाले से खबर दें। लो जी, और आपको ये बताएं कि बुशरा बीबी अडियाला जेल पहुंच गई हैं। पीटीआई के दीगर अरकान भी अडियाला जेल पहुंच गए हैं। जज जिन्होंने फैसला सुनाना है वो भी अडियाला जेल पहुंच गए हैं और इस केस का फैसला चले जी, अब क्लैरिफिकेशन आई है। इस हवाले से बताया गया है कि बरी नहीं किया गया बल्कि 14 साल की सजा सुनाई गई है और 14 साल की सजा बानी पीटीआई को सुना दी गई है। 190 मिलियन पाउंड का ये केस था जिसके अंदर यह बताया गया है कि जी 14 साल की सजा है बानी पीटीआई को। इनिशियली कुछ और बताया गया, लेकिन अब यह है कि ये कंफर्मेशन इससे मुताल्लिक आई है कि बानी पीटीआई को 14 साल की सजा सुना दी गई है। तो ये 190 मिलियन पाउंड का केस का फैसला है जिसके अंदर आप देखें कि इससे पहले अलकादिर ट्रस्ट भी कहा जा रहा था केस था और इसके अंदर फिर ये बरतानिया से नेशनल क्राइम एजेंसी के जरिए रकम की वापसी का मामला था और उसके अंदर ये डील हुई थी। फरूख एजाज हमारे साथ मौजूद हैं, वो मजीद तफसीलात देंगे। फरूख एजाज बताइएगा इससे मुतालिक। जी बिल्कुल, एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला सुना दिया है। बानी पीटीआई को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है, इसके साथ साथ 10 लाख जुर्माना की सजा सुनाई गई है। बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है और इसके साथ साथ 5 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया है। बताइएगा, 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है जी। बानी पीटीआई को 14 साल कैद और 10 लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई है। बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5 लाख जुर्माने की सजा सुना दी गई है। अच्छा, और बुशरा बीबी के हवाले से भी बताइएगा एक बार फिर से। जी बिल्कुल, 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई को 14 साल सजा 10 लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई और जुर्माना अदा न करने पर 6 माह मजीद कैद काटना होगी। इसके साथ साथ बुशरा बीबी को 7 साल की सजा सुनाई गई है, 5 लाख जुर्माना आयद किया गया है और अगर जुर्माना अदा नहीं किया जाता तो 3 माह मजीद कैद काटना होगी। जी ठीक है फरूख, साथ ही रहेगा। हमारे नुमाइंदे आगाह कर रहे हैं 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई को 14 साल की सजा सुनाई गई है। एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई को 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई। साथ ही बुशरा बीबी को भी सजा दी गई है, उन्हें 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है। एहतसाब अदालत ने बुशरा बीबी को 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई है। तो जैसा कि आज के दिन कहा गया था फैसला सुनाया जाएगा, 18 दिसंबर को ये फैसला महफूज किया गया था और पहली तारीख दी गई थी फैसले सुनाने की 23 दिसंबर, फिर 6 जनवरी की तारीख दी गई, फिर 13 जनवरी की तारीख दी गई। यूं आज चौथी बार जब ये बताया गया कि फैसला सुनाया जाएगा तो अब ये फैसला हमारे सामने आ गया है। जुमे के दिन रिवायत बरकरार रही फैसला सुनाए जाने की। सुप्रीम कोर्ट के जरिए भी फैसले जब आते थे तो जुमे के दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होता था। अब ये है कि सजा सुना दी गई है और इस हवाले से कहा यह जा रहा था, जिस तरीके से फैसल वाडा साहब ये कहते थे कि ये तो ओपन एंड शट केस था, उसी वक्त उनको बोल दिया था कि इस मामले में आपको सजा हो जाएगी। जिस तरीके से अदालत, जिस तरीके से काबीना के सामने एक सील्ड एनवलप पेश किया गया था, उस वक्त परवेज खटक साहब ने भी ये बात बाद में जाके कही थी, टेस्टिफाई किया था कि भाई हमें तो पता ही नहीं था कि उसके मंदरजात क्या थे। शहजाद अकबर साहब उसके अंदर लेके आए थे और फिर बाद आपने ये देखा कि अब इस मामले पर सजा सुना दी गई है, 10 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया है और मजीद डिटेल्स भी कुछ सामने आई हैं। अच्छा, हमारे नुमाइंदे फरूख हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं। फरूख बताइएगा, क्योंकि बुशरा बीबी भी अदालत में मौजूद थी, तो क्या उनकी गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि सजा सुना दी गई है उनको 7 साल कैद की? जी बिल्कुल, सजा सुना दी गई है। जब सजा सुनाई गई तो बानी पीटीआई और बुशरा बीबी दोनों कमरे अदालत में मौजूद थे। अदालत की जानिब से फैसला सुनाते हुए ये कहा गया कि प्रोसिक्यूशन बगैर किसी शक व शुबे के अपना केस साबित करने में कामयाब रही है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकिब पाए गए हैं, लिहाजा बानी पीटीआई को नैम 1999 के तहत 14 साल सजा और 10 लाख जुर्माने की सजा सुनाई जाती है और बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5 लाख जुर्माने की सजा सुनाई जाती है। अदालत की जानिब से बाकायदा तौर पर दोनों मुल्जिमान को सजा सुना दी गई है। अब अदालत जेल अमले की जानिब से वहीं से बुशरा बीबी को तहवील में ले लिया जाएगा और उन्हें सेल में मुंतकिल किया जा सकता है। अच्छा, इसके साथ साथ अलकादिर यूनिवर्सिटी, उसको भी सरकारी तहवील में लेने का हुक्म दे दिया गया है? जी बिल्कुल, इसके साथ साथ अदालत ने जो अलकादिर यूनिवर्सिटी है वफाकी हुकूमत को हिदायत की है
कि वो अलकादिर यूनिवर्सिटी को भी अपनी तहवील में ले ले। जी ठीक है फारूक, आपसे हम मजीद डिटेल भी मालूम करेंगे। इस वक्त आपको आगाह करें कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया है। बानी पीटीआई को 14 साल की सजा सुनाई गई है, 10 लाख जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है। साथ ही बुशरा बीबी जो कि एहलिया हैं उनकी, उन्हें 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है और अलकादिर यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म भी दे दिया गया है। तो एज एक्सपेक्टेड कि आज फैसला सुनाया जाएगा, फैसला आ गया है, मुख्तसर फैसला जारी किया गया है। अब इसकी डिटेल क्या है ये हमें बाद में पता चलेंगी कि क्या क्या मामलात रहे। जैसे कि अशफाक इससे पहले थोड़ी देर पहले डिटेल बता रहे थे, 1 साल इस केस की समात रही और 100 समातें हुई हैं। इसमें तकरीबन 59 गवाहान पेश किए गए, जिसमें से 35 के बयानात भी कलम बंद हुए और उन पर जिरा हुई और उसके बाद ये फैसला महफूज कर लिया गया 18 और केस की थोड़ी सी हिस्ट्री भी आपको बता दें कि ये मामला शुरू कहां से हुआ था। दिसंबर 2019 का तस्करा किया जा रहा था कि जहां पर मीटिंग हुई थी, ये परवेज खटक साहब ने जब टेस्टिफाई किया था तो उन्होंने बताया था कि वहां पर मिर्जा शहजाद अकबर साहब ने ये एनवलप पेश किया था जिसके ऊपर किसी ने डेलिब्रेशन नहीं की थी और उसको मंजूर किया गया था। फर्रुख एजाज जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे फर्दर भी हम बात करते हैं। फर्रुख, जरा मजीद बताइएगा कि अब ऑप्शंस जो हैं वो जाहिर है कि अपील के हैं कि अपील की जाएगी हाई कोर्ट में, और क्या इसके ऊपर रिएक्शन अभी तक इस फैसले के ऊपर क्या सामने आया और क्या तहरीरी फैसला भी दे दिया जाएगा आज ही? जी बिल्कुल, अदालत की जानिब से तहरीरी फैसला भी कुछ देर तक दे दिया जाएगा। अभी सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट जो है वो फैसले का पढ़कर अदालत की जानिब से सुनाया गया है, जिसमें अदालत की जानिब से ये कहा गया कि प्रोसिक्यूशन ने बगैर किसी शक व शुबे के अपना केस साबित किया और बानी पीटीआई और बुशरा बीबी करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकिब पाए गए। लिहाजा बानी पीटीआई को नैब अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 99 की शिक 16A के तहत 14 साल सजा और 10 लाख जुर्माने की सजा सुनाई जाती है। इसके साथ ही साथ बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही साथ जो अलकादिर ट्रस्ट जिसकी बुनियाद पर यह केस बनाया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि जो 190 मिलियन पाउंड की एडजस्टमेंट थी उसके बदले में अलकादिर ट्रस्ट की जमीन हासिल की गई। इसके साथ ही साथ हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, हम बात करेंगे एहसन मून हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार। एहसन मून साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। 190 मिलियन पाउंड केस में फैसला सुना दिया गया है। बानी पीटीआई को 14 साल सजा और उनकी अहलिया को 7 साल कैद की सजा और साथ में जुर्माने भी दिए गए हैं। अगर हम बात करें एहतसाब केस की, तोशाखाना केस 1 की बात करें या साइफर केस की बात करें, तो इसमें जो प्ली ली गई थी ये कहा गया था कि जी बड़ी जल्दी में समातें हुई और टाइम नहीं मिला और प्रॉपर तरीके से ट्रायल नहीं हुआ। लेकिन इस केस की बात करें तो इसमें 100 समातें हुई हैं, 1 साल ये केस चला है, गवाहान पेश हुए, जिरा हुई। तो अब अगर इस केस को जाके चैलेंज करती है पीटीआई अदालत में, क्या प्ली ले सकती है वो? देखिए, पीटीआई की तो सारी पुली जो हो सकती है वो पॉलिटिकल भी हो सकती है, बाकी भी चीजें हो सकती है जी। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के हवाले से बात हो सकती है, लेकिन एक बात आपने जो जैसे की कि ये केस प्रॉपरली ट्राई हुआ, ट्राई होने के साथ साथ ये इसमें 1.5 साल लगा और 1.5 साल में इसकी सारी और इसमें डिफेंस को भी पूरा मौका मिला और प्रोसिक्यूशन ने भी पूरी एविडेंस दी। अब बात तो ये है कि इसके खिलाफ अपील फाइल करनी है इन्होंने। अपील का हक मौजूद है मुल्जमान के पास और वो कर सकते हैं अपील, इसमें जो कोई लुकूना है। लेकिन एक जो बात है वो शायद दोस्त जो हैं नैब लॉज को समझते नहीं कि नैब लॉज का स्पेक्ट्रम बिल्कुल डिफरेंट है और वो मुख्तलिफ हवाले से उसको देखा जाता है कि नैब लॉज में किसी की अजीज दोस्त फ्रंटमैन या आगे पीछे कोई है वो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी इस्तेमाल करता है। जैसे मैंने टीवी पे ही देखता रहा हूँ, मैं ना इसमें वकील हूँ, लेकिन इसमें जो सामने चीज आई है वो उसके मुताबिक ये है कि जी 190 मिलियन, ये तकरीबन कोई 70 अरब के करीब पैसे बनते हैं और वो ला के जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की प्रॉपर्टी थी उसको उन्होंने एडजस्ट कर दिया मलिक रियाज साहब के जुर्माने में। और मलिक रियाज साहब के जुर्माने में सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बाकायदा जब स्टेट ऑफ पाकिस्तान को वो पैसे भेजे तो उन्होंने बाकायदा तौर पे एक फ्रेज लिखी कि इट अमाउंट्स टू प्लंडर लूट द पीटर एंड देयर आफ्टर टू पे द पॉल। भाई एक बंदा
اگر کہے کہ میں نے ڈکیتی کر کے فلاں آدمی کا قرضہ ادا کر دیا ہے تو اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. اچھا اس لیے یہ جو طریقہ کار ہے اس میں مس یوز آف اتھارٹی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ تو نظر آ رہا ہے, سامنے ہے. اچھا لیکن اس کے اندر اور کئی فیکٹرز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ احسن صاحب جس طریقے سے اس کو کابینہ کے سامنے پیش کیا گیا, آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے اوپر کافی لوگوں نے, زبیدہ جلال صاحبہ نے, پھر اس کے بعد پرویز خٹک صاحب نے بھی ٹیسٹیفائی کیا تھا کہ کیبنٹ میں, شیخ رشید صاحب نے بھی, کہ اس کے اوپر کوئی ڈسکشن ہی نہیں ہوئی تھی, بس وہ سیلڈ انویلپ لائے تھے شہزاد اکبر صاحب. اس میں ساری کی ساری جو سامنے آئی کہ انہوں نے کہا جی یہ کانفیڈینشیل معاملہ ہے, جس ڈاکومنٹ ہے اور جس کو یو کے گورنمنٹ کے ساتھ ایگریمنٹ ہے اور وہ اماؤنٹ ٹرانسفر ہونی ہے. اب کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ پیسے جو پرائم منسٹر صاحب کیبنٹ میں پیش کر رہے ہیں, یہ پیسے جو ہیں وہ نیشنل کرائم ایجنسی نے منی لانڈرنگ کے پیسے ملک ریاض سے ریکور کیے ہیں اور وہ اسٹیٹ آف پاکستان کی پراپرٹی اور اسٹیٹ آف پاکستان کو انہوں نے دینا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر اس کو کوئی یہ سمجھے کہ یہ باقی ساری چیزیں یہاں ملک میں ساری پالیٹکس ہوتی ہے, اس کو چاہیے انہوں نے اگر کوئی ہے ایسی بات تو اس کو اپیل میں جا کے دیکھیں اور اپیل میں کریں. اچھا یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر اپیل میں جانے کا ویسے حق ہے, آپ کہہ رہے ہیں, اور اپیل میں جا بھی سکتے ہیں, ہائی کورٹ جانے کا. جی ہاں, ہائی کورٹ جانے کا. اب مناظر فیصل چودھری, ہاں جی فیصل چودھری ہمیں دکھائی دے رہے ہیں عدالت کے باہر اور وہ میڈیا ٹاک کر رہے ہیں. یحییٰ فرید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی یحییٰ صاحب آپ ذرا فرمائیے گا کہ کیا لگتا ہے کیس میں جس طریقے سے پی ٹی آئی کی جانب سے کہا جاتا رہا کہ جی بہت جلد بازی کی گئی, انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے, لیکن انہی کے اپنے لوگ جو اب ان کے ساتھ نہیں ہیں وہ کہتے رہے کہ بھائی یہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس تھا, پہلے سے ہی لگتا تھا یہ ہوگا. یور تھاٹس آن دا کیس اینڈ دا ڈیسیژن. دیکھیے اوپن اینڈ شٹ کیس اس لیے تھا کیونکہ جتنا بھی ایویڈنس اس کیس میں سامنے آیا اور کیونکہ اس ایویڈنس کے اندر یو کے کی گورنمنٹ اور این سی اے نیشنل کرائم ایجنسی بھی اس کے اندر موجود تھی, اور جس طرح کا ایویڈنس موجود تھا اس سے ثابت یہ ہو رہا تھا کہ شاید یہ کیس عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے سب سے سنگین کیس جو ہے وہ ثابت ہوگا, اور وہی ہم نے دیکھا. آپ کو میں انٹرپٹ کروں گی اس وقت کیونکہ ظاہر ہے ہم لائیو ٹرانسمیشن کر رہے ہیں. فیصل چودھری عدالت کے باہر بات کر رہے ہیں. وہ پروسیکیوشن کا ایویڈنس ہے, نہ اس میں مانیٹری گین کا, کرائم پروسیڈز کا یا فائنینشیل کرپشن کا ایک بھی ثبوت نہیں ہے. آج تک استغاثہ نے ایک فیصلہ منی لانڈرنگ سے متعلق یا یو کے کورٹ کا یا پاکستانی کورٹ کا ریکارڈ پہ نہیں رکھا. میں نے پہلے دن کہا تھا کہ یہ جج صاحب بریت کا کیس فیصلہ ڈھونڈ رہا ہے. اس جج کی جو تاریخ ہے ہینڈ پکڈ ایسا جج جس کو سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کیا کہ وہ جج لگنے کے قابل نہیں ہے. ایک ایسا شخص اٹھایا گیا جس نے بددیانتی کی مثال قائم کر دی, جس نے عمران خان صاحب کو سزا دے کے اپنی وفاداری اور اپنی اپوائنٹمنٹ کو جو ہے جسٹیفائی کیا. یہ ایک بیہودہ کیس کا ایک بیہودہ فیصلہ ہے. اس فیصلے کے خلاف ہم ہر جگہ پہ جائیں گے اور اس فیصلے کو پوری دنیا میں جو ہے ہم اس کے خلاف مذمتی قراردادیں بھی پیش کریں گے. آج کا دن دوبارہ ایک سیاہ ترین دن ہے. آج کا دن پاکستان کی عوام کے حقوق کے اوپر پھر ڈاکہ ڈالا گیا ہے. آج کا دن عمران خان کو سیاسی طور پہ ٹارگٹ کرنے کی ایک اور بہیمانہ کوشش ہے. آج کا دن بشرا بی بی کو عمران خان کی زوجہ ہونے کی سزا دینے کا دن ہے. آج کا دن یہ بات اسٹیبلش کرتا ہے کہ اس ملک میں نظام عدل تباہ ہو چکا ہے. اس ملک میں نہ عدالتیں شہری بنیادی حقوق کی حفاظت کر سکی ہیں, نہ ہی وہ قانون کے مطابق فیصلہ دے چکی ہیں. یہ قانون کے مطابق یہ فیصلہ, یہ مقدمہ پہلے دن ہی قواش ہو جانا چاہیے تھا. جس طرح سے یہ مقدمہ رکھا گیا, چلایا گیا. سردیوں میں اڈیالہ جیل میں جب بجلی بند ہوئی تو جج اٹھا. میں نے اسے کہا کہ کیا آپ کو اتنی جلدی ہے, آپ سردیوں کی چھٹیوں کے بعد یہ کر لیجئے, لیکن کیونکہ سزا دینا مقصود ہے. فیصل چودھری گفتگو کر رہے تھے. اس سے پہلے یحییٰ فرید ماہر قانون ہمارے ساتھ تھے, ان کی طرف چلتے ہیں ایک بار پھر. یحییٰ آپ کنٹینیو کیجیے گا اس فیصلے کے حوالے سے. دیکھیں یہ فیصلہ جو ہے, یہ جتنا ایویڈنس اس کیس کے اندر سامنے آیا تھا
जिस तरीके से देखिए इसमें मल्टीपल स्टेजेस हैं जिसके ऊपर मिस यूज ऑफ अथॉरिटी नजर आती है, मिस अप्रोप्रिएशन नजर आती है। स्टार्ट इस बात से होती है कि यूके की गवर्नमेंट के साथ सेटलमेंट की गई जिसमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई और उसके अंदर जो है रादर देन कि ये पैसा जो है हुकूमत को वापस मिलता, बिकॉज ये तो यूके ने भी डिक्लेयर किया कि ये पैसा जो है ये हुकूमत पाकिस्तान का पैसा बनता है, लेकिन उसको एक एडजस्ट किया गया सुप्रीम कोर्ट के जो लाइबिलिटी थी मलिक रियाज साहब के पास की। और उसके देखें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कैबिनेट से तो कभी अप्रूवल ही नहीं ली गई शहजाद अकबर को भेजने से पहले, लेकिन शहजाद अकबर साहब जो है वो हुकूमत पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव बनकर। मुझे एक बात बताइएगा कि जिस तरीके से कैबिनेट से अप्रूवल लेने का, जिसपे आजम खान साहब ने बात की कि जी एक नोट लेके आए थे कि जी कैबिनेट के सामने एक सील्ड एनवेलप पेश किया जाएगा अप्रूवल के लिए, फिर परवेज खटक साहब, फिर उसके बाद जुबैदा जलाल साहिबा, बाकी शेख रशीद साहब, इन सब लोगों ने कहा कि हमें तो पता ही नहीं था कि उसके अंदर था क्या, बस ये कहा कि एक मैटर है जिसको अप्रूव करना है। ऐसा होता है अप्रूवल? जी देखिए सर, दो चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि शहजाद अकबर को भेजने से पहले सबसे पहले चाहिए था कैबिनेट को कि कैबिनेट फैसला करती, इसके ऊपर डिस्कशन करती और डिबेट करती, लेकिन कैबिनेट को लूप में लिए बगैर ही पहले तो एनसीए के साथ सेटलमेंट कर ली गई। शहजाद अकबर ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बिहाफ पे सेटलमेंट करने के बाद, एक एग्रीमेंट करने के बाद, उस पर दस्तखत करने, उसके बाद कैबिनेट के सामने कहा गया कि देखिए जी ये कॉन्फिडेंशियल है, इसको आप खोल नहीं सकते, आप इसको पढ़ नहीं सकते, आप इस पर बहस नहीं कर सकते क्योंकि हमारी तो डील हो चुकी भी है। और उसके बाद कैबिनेट को कहा गया कि बस आपने चुप करके इसको साइन करना है। तो कैबिनेट को तो कभी लूप में रखा ही नहीं गया। तो ये फैसला जो है तो इमरान खान ने खुद किया कि ये जो पैसा जो हुकूमत का बनता था, जो पाकिस्तान की आवाम का पैसा था, जो लूटा हुआ पैसा था, रादर देन वो हुकूमत के पास आता वो सुप्रीम कोर्ट को दे दिया गया, मलिक रियाज की जेब में ही वापस दे दिया गया। तो कैबिनेट तो कभी इन द लूप आई ही नहीं, ना पहले ना बाद में। तो पहला तो सबसे बड़ी एलिगेशन जो है वो इमरान खान पे यही बनती है कि बीइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उन्होंने अपनी कैबिनेट से छुपाया, उन्होंने हुकूमत के अदारों से छुपाया, उन्होंने अवाम का पैसा जो है वो एक प्राइवेट पर्सन को वापस दे दिया जिसने ही वो पैसा लूटा था। और ये तो यूके की गवर्नमेंट ने कहा था कि ये पैसा ब्राइबरी और करप्शन का है। तो सबसे पहली एलिगेशन तो खान साहब पे ये बनती है। दूसरी बात ये है कि ये सारा जो अलकादर ट्रस्ट बनाया गया और उस अलकादर ट्रस्ट के ये ट्रस्टी बन गए और उसके बाद इनको 490 एक कनाल की जमीन जो है वो ट्रांसफर की जा रही है। वो ट्रांसफर करने की ना कोई रीजन है, ना कोई इसके लॉजिक है, ना उसका पैसा दिया गया, ना कुछ दिया गया। फिर घड़ियां और ये सब कुछ ये क्लियर कट जो है ये कनेक्शन डेवलप करता है कि ये मिस अप्रोप्रिएशन जो की गई इमरान खान ने। आपसे मजीद भी बात करेंगे याहिया, बहुत शुक्रिया। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। तलाल चौधरी साहब, बड़ा यकीन था नून लीग को कि ये ओपन एंड शट केस है, फैसला इसका आ गया है, फैसले से मुताल्लिक आप अपनी राय भी दे दीजिएगा। दूसरे ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील, अब जाहिर सी बात है इसको हायर कोर्ट में जाके चैलेंज करेंगे इस फैसले को। देखिए ये केस जो है इसके बारे में तो पीटीआई के लोग खुद बंद कमरों में कहते थे कि इससे बचना बहुत मुश्किल है बानी पीटीआई का, और इस केस को अदालत ने जिस तहम्मुल से सुना है और कोई कानूनी नुक्ता नहीं छोड़ा और कोई ऐसा मौका, जितने मौके इन्होंने मांगे हैं इनकी बानी पीटीआई और इनके शरीक मुलजिमों ने, वो उतना मौका दिया गया है। इतने अल्तवा इन्होंने लिए हैं, बहुत रखना डांटने की कोशिश की, और इसी समाअत के दौरान बानी पीटीआई ने 2 दफा इस जज साहब पर पूरे एतमाद का और अदालत पर पूरे एतमाद का इजहार किया है। और उसके बाद लेकिन क्योंकि केस ही 2+2 है, ओपन एंड शट केस था, ये तो बिल्कुल पाकिस्तान की सबसे बड़ी डकैती है और इसमें इतने शवाहिद मौजूद थे इनके घर से लेकर इनकी कबीना के मेंबरों तक कि इनका बचना नामुमकिन था। और इसीलिए इनकी अपनी टीम भी जो मुज़ाकरात कर रही है वो ये कह रही थी कि सजा हो भी गई तो हम मुज़ाकरात जारी रखेंगे, क्योंकि उन्हें नजर आ रहा था कि हर आदमी को जो कानून समझता है, जिसने केस को स्टडी किया है, और इस सजा के बाद एक ऐसा तासर जो दिया जा रहा था पीटीआई की तरफ से, एक माहौल बनाया जा रहा था कि हमने पता नहीं कोई एनआरओ ले लिया है, आज उसका भी खात्मा हो गया। अच्छा सेनेटर साहब, आप भी जाहिर है कि गवर्नमेंट का हिस्सा अभी भी आपकी जमात है और रहे हैं, और हम कई ऐसे केसेस को देखते हैं कि जो किसी सूरत प्रूव ही नहीं हो पाते, यानी कि उनको पर केसेस बन जाते हैं, लेकिन ये इतना बड़ा गलती कहें, ब्लंडर कहें कि जिसके अंदर अपने ही लोग उनके कह रहे थे कि ओपन एंड शट है, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि इतना सारा कुछ ये रोजे रोशन की तरह आया है कि कैबिनेट के सामने वैसे मंजूरी का तरीकेकार यही होता है जो इसमें अपनाया गया था कि कोई भी एनवेलप लेके चले जाएं और कहें कि जी इसको करना है? सबसे पहले आप पूरी गवर्नमेंट की जरा बुजदार से शुरू हो, वहां तो मंडी लगी हुई थी,
जितनी ट्रांसफर पोस्टिंग की कौन करवाता था? गोगी कौन थी? फ्रंट मैन थी बुशरा बीबी की। बनी गाला आप वो जो अब लीक, बहुत सारी कॉल्स लीक हुई, हीरो की अंगूठियां मुझे छोटा नहीं बड़ा चाहिए, एनओसी लेने के लिए भी, तो किसी को कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी। आप सुनामी ट्री देख लें, आप उसके बाद पेशावर मेट्स जो सर्विस है, यानी पंजाब में 100 अरब में 4 बनी है, वहाँ 1 नहीं बनी 125 अरब में। फिर इसी तरह आप इनकी कोई कहानी, कोई ऐसी फॉरेन फंडिंग के किस्से देख लें, आप इनके अपने अस्पताल के एहतियात के किस्से सुन लें, यानी हर जगह आप इन लोगों का यही काम था। और इस केस में क्योंकि जो इनकी शरीक हयात है बुशरा बीबी, उनकी एक ही एक्सपर्टी है, वो जब उनकी पहली शादी में भी वो सरकारी अफसर की घरवाली थी, वहाँ भी उनकी स्पेशलिटी कैसे पकड़ना था इन्हीं डील्स के सिलसिले में, और यहाँ भी उन्होंने यही धंधा शुरू किया हुआ था, और ये इमरान खान उन्हें पूरा सपोर्ट करते थे, और वो उन्हीं की ताकत को इस्तेमाल करती थी। वजीर लगवाना, वजीर हटाना, वजीर आला किसने लगवाया पंजाब का? इसी तरह की ये वाली डील्स उन्होंने की, और इस केस में सजा अब इनके पास कोई ऐसा हीला बहाना नहीं है, ये किसी हाई कोर्ट में जाएंगे, ये केस को ये दोबारा सजा खत्म नहीं होगी। ऑल राइट जी, चलें, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, नून लीग के रहनुमा, और वो ये कहते हैं कि जी अच्छा इस वक्त जी तहरीक इंसाफ के रहनुमा गुफ्तगू कर रहे हैं इस वक्त, गालिबन शिबली फराज साहब महफिल गुफ्तगू आपको जरा दिखाते हैं। एक घेरे का नुकसान हुआ, ना इमरान खान और बुशरा बीबी को एक पैसे का फायदा हुआ। नीयत ठीक थी, ऑब्जेक्टिव भी ठीक था, लेकिन इस मुल्क में ये रिवाज बनाया जा रहा है कि जो भी इस मुल्क में एक शख्स जो कि नमल यूनिवर्सिटी बनाता है, एक शख्स जो कि कैंसर जैसे मूजी मर्ज के लिए इतना बड़ा अस्पताल बनाता है जो कि मुख्तलिफ शहरों में है, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहरों में है, उसको इस बात की सजा दी जा रही है कि उसने अल-कादिर यूनिवर्सिटी, जिसमें कि सीरतुल नबी पढ़ाई जानी थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पे रिसर्च होनी थी, और पाकिस्तान के नौजवानों को उससे मुस्तफीद होना था, लेकिन इतना बड़ा जुर्म कोई कर सकता है इस देश में जहां पे कि ना कानून है, ना कानून की बालादस्ती है, ना आईन की बालादस्ती है, और वो लोग जो कि इस मुल्क को लूटते रहे हैं हर तरह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसला सुनने के बाद अदालत के बाहर इस वक्त मीडिया टॉक कर रहे हैं। इससे पहले फैसल चौधरी जो कि वकील हैं गुफ्तगू कर रहे थे, इस वक्त शिबली फराज गुफ्तगू कर रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उनके वकला की जानिब से इस केस के फैसले को चैलेंज किया जाएगा। लेकिन हमारा लीडर इमरान खान वो भी साबित कदम है, हम भी साबित कदम हैं, हम इनको इंशाल्लाह दूसरी कोर्ट्स में ले जाएंगे, जिस तरह के माजी के केसेस, चाहे वो साइफर हो, चाहे तो वो तोशाखाना हो, चाहे वो इद्दत केस हो, कोई भी हो, उसको अदालतों ने बाहर फेंका, क्योंकि ये सारे सियासी केसेस हैं जो कि इमरान खान से लेकर उसकी नीचे तक उसकी पार्टी के कारकुनों पे बनाए गए हैं। इंशाल्लाह सुबह जरूर होगी, हम साबित कदम हैं, हम कानून और आईन की हुक्मरानी चाहते हैं, उसी के अंदर ही हम खेल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा मुल्क नीयतों। ऑलराइट जी, तो ये मंजर आप देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर कि डिसीजन भी जो है अब से कुछ देर में हमारे पास आएगा ये पर्चा, तो हम भी आपको सुना देंगे कि क्या इसमें लिखा है, क्या इसमें डिटेल्स लिखी गई हैं, और अभी तहरीरी मुख्तसर फैसला होगा, फिर गालिबन तफसीली फैसला भी जारी होगा, और उसके बाद अपील का मरहला भी होगा, जो कि मुकम्मल तौर पर ऑप्शन दिए जाएंगे पीटीआई को कि वो इस मामले पर जाकर अदालत आलिया से यानी कि हाई कोर्ट से रुजू करें और वहां पर अगर वो नजरसानी करवाना चाहें। तो बहरहाल अगर इस मामले में कहें तो ये मामला ये है कि और भी लोग इसमें शामिल थे जिनको पब्लिक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स करार दिया गया है, और उन्होंने बेसिकली इस केस में शमूलियत इख्तियार नहीं की, जिसमें जुल्फी बुखारी भी हैं, मिर्जा शहजाद अकबर भी हैं, ये लोग भी उसमें शामिल हैं। और अब ये है कि सजा तो सुना दी गई है, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। इसका बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं कि 190 मिलियन पाउंड या इसे अल-कादिर ट्रस्ट केस भी कहा जाता रहा, इसमें इल्जाम जो लगाया गया वो ये था
کہ سابق وزیر اعظم یعنی بانی پی ٹی آئی ان کی اہلیہ نے پی ٹی آئی کے دور حکومت میں برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کی جانب سے حکومت پاکستان کو بھیجے گئے 50 ارب روپے کو قانونی حیثیت دینے کے بدلے اربوں روپے اور سینکڑوں کنال مالیت کی اراضی حاصل کی، اور یہ کیس القادری یونیورسٹی کے لیے زمین کے مبینہ طور پر غیر قانونی حصول اور تعمیر سے متعلق تھا۔ اب یہ تمام تر معاملہ رہا اور پھر یہ بھی الزام لگایا گیا کہ بانی نے اس حوالے سے طے پانے والے معاہدے سے متعلق حقائق چھپائے، کابینہ سے چھپائے، کابینہ کو بھی گمراہ کیا، اور جو رقم ہے تصفیہ کے معاہدے کے تحت موصول ہوئی تھی۔ چلیں جی اس وقت بات کر لیتے ہیں، وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عطا تارڑ صاحب، فیصلہ آ چکا ہے، اینٹیسپیٹڈ یہی تھا جو کہ فیصلہ آیا، اوپن اینڈ شٹ کیس قرار دیا جا رہا تھا آپ کی جانب سے بھی، آپ کے ساتھیوں کی جانب سے بھی؟ دیکھیے، یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سب سے بڑا میگا کرپشن سکیم ہے کہ جس کے اندر ایک کرائم پروسیڈ جو یو کے سے ان کی کرائم ایجنسی نے حکومت پاکستان کے حوالے کی کہ حکومت پاکستان کا پاکستان کے عوام کا پیسہ ہے، اور حکومت پاکستان نے ایک بند لفافے کی منظوری کے ذریعے وزیر اعظم اور ان کی اہلیہ نے ایک شام ٹرسٹ بنا کے وہ سارا پیسہ اسی شخص کو دے دیا جس سے وہ ضبط کیا گیا تھا۔ یہ جو مرضی کہتے رہیں، یہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، اور میں سمجھتا ہوں انصاف کا بول بالا ہوا ہے، اور یہ بات بھی درست ہے کہ یہ کیس سیاسی بنیادوں پہ لڑا گیا، یہ میڈیا پہ لڑا گیا۔ عدالت کے اندر کوئی ایسی ایویڈنس پیش نہیں کی گئی جو یہ ثابت کرتی کہ یہ بے گناہ ہیں۔ اب جو انگوٹھیوں کا معاملہ 5 کیرٹ کی، لاہور کا جو گھر تھا زمان پارک کا 25 کروڑ کا، اور جتنی بھی باقی چیزیں لی گئیں، فرا گوگی کی زمین، یہ ساری چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ ان کا ریلیشن شپ اس بزنس ٹائکون کے ساتھ ٹرانزیکشنل تھا، اور ان کو یہ سہولت دینے کے لیے جو 80 ارب روپے کا ٹیکہ قوم کو لگایا گیا، وہ ذاتی بینیفٹ کے لیے لگایا گیا۔ آپ اگر پاکستان کی تاریخ دیکھیں تو آپ کو اس طرح کی گلیئرنگ ایویڈنس کسی اور کیس میں نہیں ملے گی۔ جو پروکلیمڈ آفینڈرز ہیں ان کا کیا ہوگا؟ جس طرح آپ نے نام لیا، مرزا شہزاد اکبر صاحب ہیں، زلفی بخاری ہیں، باقی لوگ ہیں، ان کے اوپر اب کیا ہوگا؟ کوئی کارروائی ہوگی؟ دیکھیے، ان کو ایک تو obviously یہ جائیداد کی ضبطی کی طرف، کرکی کی طرف معاملہ جاتا ہے، اور لیگل پروسیسز موجود ہیں کہ اگر آپ سزا سننے کے بعد بھی نہیں آتے پاکستان اور اس قانون کا سامنا نہیں کرتے تو obviously there will be consequences۔ مگر اس میں جو پرنسپل صاحب ایک چیز اور بتائیے گا، ظاہر ہے اس کے حوالے سے مزید بھی ڈیٹیل آئیں گی، پی ٹی آئی کہہ رہی ہے ہم اس کیس کے فیصلے کو چیلنج بھی کریں گے، لیکن اس دوران ایک اور چیز ہو رہی ہے، حکومتی مذاکراتی کمیٹی اور پی ٹی آئی کمیٹی کے درمیان مذاکرات، کیا جو فیصلہ آیا ہے، ظاہر ہے فیصلہ تو اگینسٹ آیا ہے پی ٹی آئی کے، اثر پڑے گا ان مذاکرات پہ؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذاکرات کا مینڈیٹ کبھی بھی کوئی ڈیل یا این آر او دینا نہیں تھا۔ یہ تو اسی طرح ہے کہ کوئی شخص قتل کرے اور قتل کر کے آ کے کہے کہ جی میں مذاکرات کا حصہ ہوں، میرے سے قتل کا حساب نہ لیا جائے۔ دیکھیے، جرم اپنی جگہ موجود تھا، ٹرائل ہوا، ہم تو ملک کی بہتری کے لیے، چارٹر آف اکانومی کے لیے اور اس ملک میں اسٹیبلٹی لانے کے لیے یہ معاملہ کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے دیکھا مخالف ہیں آپ کے، وہ یہ کہتے ہیں یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس تھا، وہ اس فیصلے سے بھی مطمئن نہیں ہے، تو مے بی وہ بیک آؤٹ کر جائیں۔ آپ کو لگتا ہے ایسا ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو مذاکرات جاری رکھنے چاہیے، اور یہ تاثر بالکل نہیں جانا چاہیے کہ ایک فرد واحد کو کیونکہ کرپشن اور رشوت کے کیس میں سزا ملی ہے تو ہم مذاکرات نہیں کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان مذاکرات کا مقصد، آج آپ دیکھیں کہ اسٹاک مارکیٹ بھی 1000 پوائنٹس اوپر گئی ہے فیصلے کے فوراً بعد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بزنس سینٹیمنٹ جو ہے وہ حکومت کی پالیسیوں کے ساتھ ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ مذاکرات آگے بڑھیں اور انشاءاللہ بڑھیں گے، لیکن ہم تو چاہتے ہیں کہ عوام کی حالت زندگی بھی بہتر ہو، اسٹاک مارکیٹ کی طرف۔ آپ مہنگائی کو دیکھ لیں نا، پچھلے سال سے آٹا بھی سستا ہے، پیٹرول بھی سستا ہے، 38% سے مہنگائی 3.9% پہ آئی ہے، تو یہ حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ عطا صاحب، مزید ہونے کی ضرورت ہے، لیکن اس وقت اگر ہم فیصلے پہ رہیں، مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ جس طریقے سے کابینہ میں یہ پیش کیا گیا تھا اس وقت، ظاہر اس کے اوپر کافی اب ٹیسٹیفائڈ بھی کیا، وہاں پر جو پرویز خٹک صاحب نے، زبیدہ جلال صاحبہ نے، شیخ رشید صاحب نے، کافی سارے لوگوں میں کہ سیلڈ انویلپ، آپ چونکہ کابینہ کا حصہ ہیں اس وقت، یہی پریکٹس ہوتی ہے؟ کس طریقے سے کابینہ میں کوئی ڈاکومنٹ پیش کیا جاتا ہے منظوری کے لیے؟ کابینہ میں نے سرو کیا ہے، میں پنجاب کی کابینہ میں رہا ہوں اور 2 دفعہ وفاق کی کابینہ میں رہا ہوں۔ اچھا، آج تک ان 3 ٹینیورز میں میں نے آج تک بند لفافہ نہیں دیکھا، بلکہ ہمارے لا منسٹر اعظم وزیر تارڑ صاحب ہر ایشو پہ بڑی بحث کرتے ہیں، سیر حاصل گفتگو ہوتی ہے، اور ہر معاملے کا تھریڈ بیئر انالیسز ہوتا ہے، اور آزادی ہوتی ہے کہ اپنے ویوز آپ کے چاہے وہ جو بھی ہوں آپ ان کو وہاں پہ دے سکیں۔ بند لفافہ، کانفیڈینشیلٹی، خفیہ رکھنا چیزوں کو، یہ معاملہ میں نے 3 کابینہ کے ٹینیور میں آج تک نہیں دیکھا۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ یہ اس طرح کا معاملہ ہوا،
اور وہ کچھ چھپانا چاہتے تھے اس لیے انہوں نے یہ معاملہ کیا. اگر چھپانے کو کچھ نہیں تھا تو بند لفافہ کیوں لے کے آئے؟ اوکے, تو کیا اس کے اوپر کابینہ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ کیونکہ اس وقت تو اپروول دے دیا, تو پھر کابینہ کی جو ذمہ داری تھی, کابینہ کے کچھ اراکین نے اعتراض کیا, اس کے باوجود پرائم منسٹر نے سب کو اوور رول کر کے یہ منظور کروایا. تو اس وقت کے پرائم منسٹر جنہوں نے یہ سارا فورس کر کے کیا, ذمہ داری ان کی بنتی ہے. اور انہوں نے ٹرسٹ بھی بنایا تو وہ رشوت بھی ثابت ہوئی. اگر وہ ٹرسٹ نہ بنا ہوتا, ای بی کا ٹرسٹ کیوں نہیں بنایا, شیپا کا کیوں نہیں بنایا, سندر فاؤنڈیشن کا کیوں نہیں بنایا, فاطمین فاؤنڈیشن کا کیوں نہیں بنایا, شہزاد روئے کا کیوں نہیں بنایا, ابرار الحق کا کیوں نہیں بنایا؟ اتنے لوگ ہیں جو فلاحی کام کرتے ہیں. آپ نے اسی کا ٹرسٹ بنایا جس نے آپ کو پیسے دیے تھے یا جس کو آپ نے فائدہ دیا تھا. تو یہ ان کے ہاتھ رنگے ہوئے تھے کرپشن میں, اور آج انصاف کا بول بالا. اچھا, تو اب فردر آپ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا یا نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں پڑنا چاہیے, اور مذاکرات کو اچھے طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے. اور وہ جو بات کر رہے تھے, کچھ تذکرہ آ رہا تھا, کچھ میڈیا پہ بھی ڈسکس ہو رہا تھا کہ جی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے معافی بھی ہو سکتی ہے, ایٹسٹرا ہو سکتی ہے, تو یہ فیصلے پہ بھی وہ بات کریں گے کہ اس میں بھی اگر ہو جائے تو کیا بات ہے؟ دیکھیے, کوئی اس پہ اگر معافی دینی تو پھر پاکستان کی تمام جیلیں کھول دینی چاہیے کہ 80 ارب روپے کا ایک ڈاکہ ہے اور بالکل گلیئرنگ ایویڈنس ہے, تو اس پہ معافی کس بات کی؟ یہ اس ملک کے ساتھ مذاق کب تک ہوتا رہے گا کہ ہم جو ہے وہ اس طریقے سے مجرمان کو معاف کرتے رہیں گے؟ تو اس کی کوئی گنجائش مجھے نظر نہیں آتی. اچھا, اور جو ایک یہ خبریں تھیں, اب آئی ڈونٹ نو کہ بشرا بی بی جو ہیں ادھر بھی کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں جس کو وہ لیڈ کر رہی ہیں, تو وہ مذاکرات اس کی تصدیق کر رہے ہیں ساتھ ہیں, اور بشرا بی بی کا اس میں کوئی کردار مجھے تو نظر نہیں آیا. اور ان کی اپنی سیاست ہے, وہ مصادفہ کریں, بٹ مذاکراتی کمیٹی میں کیونکہ رکن نہیں ہے, نہ ان کا مینڈیٹ ہے, تو وہ اس پروسیس سے باہر ہے. ویسے ابھی تک جو ایک تحریری مطالبات بھی ان کی جانب سے پیش کیے گئے ہیں, جوڈیشل کمیشن جی, تو وہ اس کے حوالے سے ہم چاہیں گے تھوڑا ہمیں سمجھائیے گا کہ آپ کیا ٹی او آرز اس کے کون طے کرے گا, کیا آپ عدالت عظمیٰ کو اس حوالے سے ریکویسٹ دیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن تو ان معاملات پہ بنتا ہے جس پر ابہام ہو. جب اس معاملے پہ ابہام کوئی نہیں ہے 9 مئی پہ 26 نومبر پہ, تو کمیشن کس بات کا؟ اور ویسے بھی لیگلی کمیشن جو ہے اس کی فائنڈنگ لیگلی بائنڈنگ نہیں ہوتی. جی, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنا جائز مطالبہ نہیں ہے. بہرحال میرا مینڈیٹ نہیں ہے, یہ کمیٹی اس کو دے. لیکن آپ کے خیال میں پھر مذاکرات ہو کیوں رہے ہیں؟ دیکھیے, مذاکرات اس لیے ہو رہے ہیں کہ اس ملک کی سم ٹھیک کرنے کے لیے, اس ملک میں اسٹیبلٹی لانے کے لیے, اس ملک کی عوام کی خاطر. کبھی عوام کی بھی ہم بات کر دیا کریں نا, ہم جو ہے وہ ہر وقت جو ہے ایک دوسرے سے لڑائی, ایک دوسرے سے جو ہے وہ مخالفت. ہم تو چاہتے ہیں کہ عوام کی بہتری ہو, تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وے فارورڈ اچھا ہے, انشاءاللہ تعالی حالات بہتر ہوں گے. لیکن مذاکرات مینڈیٹ کو بھی تسلیم نہیں کرتے ہیں. دیکھیے, مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کرتے, ہاؤس کا حصہ ہیں. مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کرتے, کمیٹیوں کا حصہ ہیں. مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کرتے, 26ویں آئینی ترمیم پہ اپنا کردار ادا کیا. ان کا پبلک, یہ جیسے ہی کیمرہ بند ہوتا ہے تو ان سے بہتر لوگ پی ٹی آئی سے کوئی نہیں ہے. کیمرے کے سامنے یہ اور ہوتے ہیں اور کیمرے کے پیچھے یہ اور ہوتے ہیں. اچھا, ایک چیز یہ بتائیے گا کہ مذاکرات ہوتے ہیں, آپ نے کہا کہ وے فارورڈ ہونا چاہیے, بالکل درست بات ہے, لیکن کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ مذاکرات ہوتے ہیں نا. اس وقت آپ گیونگ, اگر ان کے کوئی اور مطالبات ہیں تو ان پہ میرا خیال ہے بات ہوگی, مگر اس کرپشن کیس کے حوالے سے یہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا, تو میں سمجھتا ہوں انصاف کا بول بالا ہوا ہے. بہت شکریہ. چلیں جی, تھینک یو سو مچ. وزیر اطلاعات گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے انصاف کا بول بالا ہوا ہے, وہ یہ فرماتے ہیں بول بالا ہوا ہے, اور یہ تمام تر مراحل جو ہیں وہ طے ہو گئے. انہوں نے کہا یہ جو کیس ہے اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا, پڑنا نہیں چاہیے مذاکرات پر, کیونکہ یہ کرپشن سے متعلق. اور ظاہر ہے آپ یہ دیکھیے کہ یہ بات ایک بنیاد پہ ٹھیک ہے کہ اگر قانونی تقاضے پورے ہوتے ہیں اور واقعتاً یہ جیسی چیزیں یا جس طرح سے یہ ڈیسیجن آیا ہے, تو اس کے اندر تو ان کے اپنے کہہ رہے تھے. مثال کے طور پر فیصل واڈا صاحب جو آج ان کے ساتھ نہیں ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک آواز وہاں سے آئے گی تو میں چلا جاؤں گا, بات کروں گا, سنوں گا, لیکن کہتے ہیں میں نے خود بتا دیا تھا کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, اس میں ڈیسیجن آ جائے گا. باقی جو لوگ اس وقت کابینہ کا حصہ تھے وہ یہ بتا رہے تھے کہ مناسب نہیں ہے. تو اس وقت اعظم نذیر تارڑ صاحب جی ہمارے ساتھ موجود ہیں, وفاقی وزیر قانون و انصاف. بہت شکریہ اعظم نذیر تارڑ صاحب, ڈیسیجن آ گیا ہے جی. اس وقت عطا تارڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ قانون کا, انصاف کا بول بالا ہوا ہے. آپ کا ریئیکشن کیا ہے, تھاٹس کیا ہیں آپ کے؟ نہیں, یہ بات درست ہے. دیکھیے, ہم لوگوں نے نا ہر چیز کو سیاست کے ساتھ جوڑ دی ہے. یہ ایک کرمنل کیس ہے جس کی انویسٹیگیشن ہوئی, انویسٹیگیشن ہونے کے بعد اس کو آپ کو بھیجا گیا ریفرنس میں. ایک عدالت نے اسے 1 سال سے زائد عرصہ تک ٹرائی کیا ہے. اس کی جو آف شوٹس تھی, یعنی کہ درخواست ضمانتیں یا جورسڈکشن کے ایشوز, وہ ہائی کورٹس کے سامنے گئے. کچھ چیزیں اس کی سپریم کورٹ نے ڈیل کی. یہ سارا کچھ ہونے کے بعد ہر چیز کو سیاست سے جوڑنا یہ بڑی غیر مناسب بات ہے. ملکوں کے نظام ایک آئین, ضابطے, قانون کے تحت چلتے ہیں.
कानून के हवाले से ये एक क्रिमिनल केस है, उस क्रिमिनल केस का ट्रायल हुआ है। हम तो ये भी समझते थे कि जो हुकूमत के निज़ाम है या गवर्नमेंट जो चलती हैं, ज़ाहिर है आप भी एक हुकूमत का हिस्सा है, तो वो पूरे एक ज़ाब्तों के तहत चलते हैं, यानी कि उसके अंदर हेंका पेंकी इस तरह से नहीं होती। लेकिन ये काबीना में किस तरीके से सील्ड एनवेलप पेश हुआ, फिर उसकी मंजूरी हुई, फिर ये सारा उसी वहीं से मामला शुरू हुआ था। इस तरह से कैबिनेट पे कोई चीज़ अप्रूव हो सकती है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और ये शायद अपनी नौइयत का एक अनोखा केस है जिसमें बंद लिफाफे में एक डॉक्यूमेंट लाया गया और फिर काबीना को ये कहा गया वजीर आजम साहब की तरफ से, और उनके जो उस वक्त के मुआविन खसूसी थे शहजाद अकबर साहब ने कहा कि ये एक कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट है, एक खुफिया मुआहदा है जो कि हुकूमत पाकिस्तान ने जिसकी ऑथोराइज करना है। ये मुआहदा अगर हम करेंगे तो 190 मिलियन पाउंड की रकम जो कि मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसीड्स के तौर पे कॉन्फिस्केट की हैं एनसीए ने, उनकी एक सेटलमेंट हुई है। तो ये अमाउंट फिर हुकूमत पाकिस्तान की, ये लिखा हुआ है उन मिनट्स में कि ये अमाउंट हुकूमत पाकिस्तान को मुंतकिल कर दी जाएगी। अच्छा। तो अगर आप पाकिस्तान की हुकूमत को 190 मिलियन पाउंड दिलवाना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी इसकी अप्रूवल कर दें। अच्छा। वो अप्रूवल ले ली गई, ये जानते हुए कि ये रकम हुकूमत पाकिस्तान को नहीं आ रही, बल्कि उस कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट से पहले शहजाद अकबर साहब वो एंटर कर चुके थे, वो मुआहदा कर चुके थे एनसीए के साथ, जिसके तहत ये जो 190 मिलियन पाउंड की रकम थी ये कहा गया। और मैं समझता हूँ कि एनसीए भी गलती पे नहीं था, उन्हें तो ये बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट है, क्योंकि ये बताना तो हुकूमत ने था कि उन्हें किस अकाउंट में चाहिए। उन्हें ये कहा गया कि ये सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट है। अब फॉर ऑल द मोर रीजन अगली एजेंसी को तो हम एक्यूज नहीं कर सकते। उन्होंने समझा कि जो हुकूमत कह रही है दुरुस्त कह रही है, लेकिन ये नहीं पता कि ये तो असल में एक जुर्माने का एक तरह से अकाउंट है जो मलिक रियाज साहब की बहरिया टाउन कराची की जमीन की सेटलमेंट हुई थी। अच्छा। 400 कुछ अरब में एक मुकदमे में उनकी किस्तें मुकर्रर की गई थी, तो उन किस्तों की अदायगी के लिए ये रकम जो है वो इस्तेमाल हुई। अच्छा। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि ये गलत तौर पे यहाँ मंगवाई गई थी। कि उसी सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में जब वफाकी हुकूमत ये मामला लेके आई, जब हुकूमत तब्दील हुई और इस चोरी का पता चला, तो वफाकी काबीना ने फैसला किया कि इसको प्रोब करें और ये मामला रेफर कर दिया गया नैब को। अच्छा। साथ ही उस कैबिनेट मीटिंग में ये भी डिसाइड किया गया कि ये क्योंकि पाकिस्तान के अवाम का पैसा है, किसी को जुर्माना अदा करने के लिए नहीं भेजा गया, तो ये पैसा पाकिस्तान की अवाम पे लगना चाहिए। अच्छा, और एक दरखास्त दायर कर दी गई सुप्रीम कोर्ट में, वो दरखास्त मानी गई वफाके पाकिस्तान की, और सुप्रीम कोर्ट ने वो पैसा जी उस अकाउंट से निकाल के, बिल्कुल ये सारी डिटेल तो सामने। आजम नज़ीर तारड़ साहब, अब जब ये कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कि हम इस हायर कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज करेंगे, तो आपको लगता है कि ये केस इतना जानदार है कि चैलेंज होने के बावजूद भी फैसला ऐसे ही आएगा, या फिर कुछ और डिसीजन भी आ सकता है हायर कोर्ट से? एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, जितना मैंने ये केस पढ़ा है, और मैं कैबिनेट में उस वक्त था जब ये सारा केस डिस्कस हुआ, और फिर मैंने रेफरेंस भी एक स्टेज के ऊपर पढ़ा है, आपके रोज टीवी अखबार में भी रिपोर्टिंग होती रही है कि गवाहों ने क्या बयानात दिए हैं। दिस इज एन ओपन एंड शट केस, और मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई बहुत ज्यादा कोई तकनीकी या वो मुंशगाफियां हैं। अलबत्ता मैं कमेंट इसलिए नहीं करूंगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्पेंसेशन के तहत आर्टिकल 175 के तहत ये डोमेन अदालतों का है। तो बिल्कुल ही नहीं अपील करनी चाहिए, ये उनका हक है, अपील में जाएं। मेरी ये सिर्फ जरूर एक ख्वाहिश है कि काश पाकिस्तान में एक ऐसा निज़ाम इंसाफ हो जिसमें अकबर से, बशीर से, अनवर से, भुट्टो से, इमरान खान से, शहबाज शरीफ से एक जैसा सलूक हो, सबसे एक जैसा सलूक हो। यहाँ पे 5-5 सालों की अपीलें पड़ी हुई हैं और लोग जेलों में बंद हैं। लोग 21-21 सालों से सुप्रीम कोर्ट में अपने फैसलों के मुंतज़िर हैं, लेकिन जब आज़म नज़ीर तारड़ साहब, मुज़ाकरात का भी अब तो आप काफी कुछ कर चुके हैं 26 तरमीम के बाद, उसके लिए भी मुज़ाकरात का क्या उससे धचका पहुंचेगा आज के इस फैसले से? मेरा नहीं ख्याल, ये एक लीगल इशू था। अच्छा। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इतनी सियासी पुख्तगी होनी चाहिए, और है मेरे ख्याल में, कि अदालती मामलात को सियासी मामलात से नहीं जोड़ना चाहिए। ये प्योरली लेकिन मकसद ही बाहर निकालना है लीडरशिप को सर, तो फिर वो कैसे निकलेगी? फिर वो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत इस पोजीशन में होगी कि वो एक 14 साल सजा के बाद हुक्मनामा जारी कर दे, कि वो कर दे हाँ एक शख्स के पास ये इख्तियार हासिल है, और वो मामला होता है कैदी के और सरबराह मुमलिकत के दरमियान कि अगर इमरान खान साहब
اگر عمران خان صاحب مرسی پٹیشن فائل کریں صدر آصف علی زرداری صاحب کے پاس تو وہ اس کو کر سکتے ہیں. میں تو قانون کا طالب علم ہوں, میں اس سے زیادہ اس پہ کمنٹس نہیں کروں گا. یعنی کہ اگر وہ اپیل کریں صدر پیپلز پارٹی سے رابطہ کریں, ہاں پیپلز پارٹی صدر پاکستان سے, تو آپ کہہ رہے ہیں گنجائش نکل سکتی ہے. نہیں, وہ آئین میں لکھا ہوا ہے نا جی, آرٹیکل 45 میں جو سربراہ مملکت ہیں, صدر جو ہیں, ان کے پاس یہ اختیار ہے اور اس پہ عدالتی فیصلے بھی ہیں کہ اگر کوئی انہیں رحم کی اپیل کرتا ہے اور ان کو لگتا ہے کہ یہ شخص رحم کے قابل ہے تو وہ اس پہ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ اعظم نذیر صدر پاکستان یہ کام کر سکتے ہیں آئین کے آرٹیکل 45 کے تحت. بہت شکریہ آپ کا. اعظم نذیر طاہر صاحب یہ فرما رہے ہیں. ہم بات کریں گے, سینیٹر فیصل واڈا نے ہمیں جوائن کیا ہے. فیصل واڈا صاحب کو یقین تھا کہ اس کیس میں سزا ہوگی اور اوپن اینڈ شٹ کیس ہے فیصل واڈا صاحب. ظاہر اس حوالے سے کافی عرصے سے گفتگو بھی کرتے آ رہے تھے. فیصل واڈا صاحب, فیصلہ آ گیا اور جو اینٹیسپیٹ کیا جا رہا تھا, سزائیں ہو گئی ہیں 14 سال 7 سال اور جرمانے. سو آپ کیا کہیے گا اس فیصلے کے حوالے سے؟ دیکھیں, یہ بڑی بدنصیبی ہے کہ عمران خان صاحب اس چوراہے پہ آگے کھڑے ہو گئے جہاں انہوں نے 2018 سے پہلے کبھی ایسے کوئی کام نہیں کیے تھے. اور میں نے آپ کو کہا تھا, بلکہ کل بھی آپ کے شو پہ کہا تھا کہ سزائیں دونوں کو ہوں گی, اور کہا تھا بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے تو ایک کو ہوگی, دوسرے کو نہیں ہوگی. میں نے کہا تھا دونوں کو ہوگی, کیونکہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. ڈے 1 سے جس دن یہ آیا تھا ملوث اپروول کیبنٹ کے اندر, میں نے اس دن بھی خان صاحب کو کہا تھا, اور خان صاحب کو کہنے کے بعد میں ان کے گھر پہ بھی جا کے ان کو بول کے آیا تھا کہ پھر وصل کریں. نمبر 1, اس پہ جرم کی جہاں داستان ہے اسے اوپن اینڈ شٹ کی. یہ جب شہزاد اکبر کو نامنیٹ کر کے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے نیگوشیٹ کرنے بھیجا, تب بھی کوئی کیبنٹ کا اپروول نہیں تھا. اچھا, نہ ہمیں پتا تھا, وہ اپروول کے بغیر چلے گئے. بتا, اگر میں آج آپ کو جرم کی داستان سناؤں تو اصولاً اگر کوئی پاکستان کے بیسس پہ بہاف کرنے جا رہا ہے نیگوشیٹ, تو اس کا بھی اپروول کیبنٹ دے گی. نہ وہ الیکٹڈ تھا, نہ وہ منسٹر تھا, نہ وہ کچھ تھا. نمبر 1. نمبر 2 ہے کہ این سی اے نے کہا تھا یہ پاکستان کا پیسہ ہے. تیسری چیز ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو یو کے کی, اس نے اس پہ آبجیکٹ کیا. اس نے کہا کہ غلط ہو رہا ہے, ہم نے کہا یہ غلط ہو رہا ہے. اور یہ 460 بلین دینے تھے سپریم کورٹ کے, اور سپوزٹلی 100 بلین اور تھے, تو یہ 560 ہونے تھے پاکستان کے لیے. اس کو 360 کر دیا گیا جب ایڈجسٹ کرایا گیا. تو 100 ارب کا مثال اگر فائدہ دیا ہے اور اس کے آگے 8-10 ارب لے لیے ہیں تو جرم نہیں تو کیا ہے. ہمیں اور آپ کو ایسا فیصلہ کرنے کی, یا ہمیں ایسا آج تک زندگی میں کیوں نہیں کوئی موقع ملا. لیکن اس کے اندر کوئی کباڑ, یا اب یہ جو بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ ریلیجس کارڈ مذہب کو لے آئے. نہ مولوی کو یہ میں بتا سکتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں, نہ کوئی جنتی ہے, نہ دوزخی ہے, اور نہ یہ ڈرامہ جو کر رہے ہیں. اور مجھے افسوس ہے کہ یہ کام ایسا چہرہ کر رہا ہے جو پارٹی کے اندر مخلص آدمیوں میں سے تھا. لیکن فیصل واڈا صاحب, مجھے یہ فرمائیے گا, آپ جب اس وقت کیبنٹ کا حصہ تھے اور آپ نے بعد ازاں بات بھی کی, جب یہ اتنا سیکریسی سے یہ ساری چیز آ رہی تھی, تو اس وقت آپ نے کیبنٹ میں اس پہ بات کی, یا اس وقت آپ نے سمجھانے کی کوشش کی, کیونکہ آپ کی سنی بھی جاتی تھی اس وقت, تو کچھ نہیں ہوا اس وقت کچھ نہیں ہوا. اور اس کے وٹنس اس دن کے شہ سرخیہ بھی ہے, کابینہ بھی ہے, اور ان کو بہت سمجھایا, ان کو بہت ریزسٹ کر کے روکا. اور 3 منسٹر تھے, ہم سب سے پہلے شروع کیا. تو دیکھیں اچھا, جب یہ ایجنڈے کے اندر آیا تب بھی ایجنڈے کا حصہ نہیں تھا. اسپیشل پاور یوز کر کے بلایا, اچانک سے جی ایجنڈا آ گیا. ایجنڈے کو کاغذات ہمارے پاس نہیں تھے. پھر اینویلپ آ گیا, پھر اینویلپ کو کھولا نہیں گیا اور کہا گیا کہ کانٹریکٹ ہو گیا اور اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی. جس طریقے سے اپروول پہ بھی آیا, بہت کیس تھا. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو آج سارے بنے ہوئے بیٹھے ہیں جو کہہ رہے ہیں یہ بڑا غلط ہو گیا, ان میں سے جو وزیر تھے یہ بھی خاموشی سے جا کے وہاں دیکھ آئے ہیں اپنی داستان اور احتساب میں, نیب میں, کہاں اپنی اسٹیٹمنٹ لکھوا کے. نام بتائیں گے آپ ان کے؟ میجورٹی جتنے ہیں آپ کے پاس یہاں منسٹرز نے اس ٹائم کا. اچھا جو باقی لوگ ہیں, مطلب ان سب نے بھی جا کے یہی کہا ہے. انہوں نے سے یہ ریکویسٹ کی کہ ہمارا نام نہ لیا جائے, ٹھیک ہے, لیکن یہ چیزیں تو پاکستانی قوم کو پتا ہونی چاہیے. لیکن فیصل واڈا صاحب, جو پروکلیمڈ آفینڈرز ہیں جن کے باقی کے نام ہیں, جو پیش ہی نہیں ہوئے, انویسٹیگیشن میں شامل نہیں ہوئے, ان کا کیا ہوگا اب اس کیس میں؟ دیکھیں, یہ تو پاکستان کی بدنصیبی ہے کہ کسی کو ہم نہیں اس لیے پکڑ سکتے کہ وہ دہشت گرد ہے لیکن وہ چیف منسٹر ہے. میں گنڈاپور کی بات کر رہا ہوں. کوئی پرائم منسٹر پرانا ہے, اس کو ایگزیکٹو آرڈر کے تحت معاف کر دیا جائے. کوئی پرائم منسٹر ملک سے نکل جاتا ہے اور پھر وقت سے حال وقت ضرورت واپس آ جاتا ہے. کوئی وزیر اعظم موجود ہے,
کوئی ٹی ایم, کوئی پی ایم, کوئی سینیٹر, کوئی منسٹر. یہ ڈرامہ تو پاکستان میں چلتا رہتا ہے کیونکہ وہ ملک سے باہر بھاگتے ہیں. اور ایک آج سے پہلے کل تک ہم دیکھ رہے تھے حامد رضا صاحب اور دیگر پی ٹی آئی والے بڑے خوش تھے, کہہ رہے تھے اب تو بانی باہر آنے والے ہیں, کچھ ملاقاتوں کے بھی حوالے دیے جا رہے تھے, پھر کہا جاتا ہے ایگزیکٹو آرڈر سے جو ہے وہ یہ سب کچھ ممکن بھی ہو سکتا ہے, پھر اپنی تحریری مطالبات بھی پیش کر دیے. وہاں تو ڈیفرنٹ پیش رفت ہو رہی تھی. تو اس کیس کے فیصلے کے بعد کیا ہوگا؟ کل آپ کو یاد ہوگا یہ کہانی بنائی گئی, پروپیگنڈا کیا گیا کہ ہماری آرمی چیف سے ایک مثبت ملاقات ہوئی ہے اور 1-on-1 ہوئی ہے. دونوں جھوٹ تھی. میں نے ان سے کہا تھا مثبت اور مصیبت میں 13.5 گھنٹے کا فرق ہے اور وہ آ گیا. تو یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں, ڈرامہ کرتے ہیں, لیکن اس میں یہ بہت تیز ہے جھوٹ اور فریب کریٹ کرنے میں. اب آپ جس چیز کی کل تعریفیں کہہ رہے تھے, خوشائن کہہ رہے تھے, اسی فوج کو اب آپ آئندہ آنے والے دنوں میں لکھ لیں. ابھی آج سے ان کے پیچھے پھر شروع ہو جائیں گی ٹولے. تو میں یہ کون سی بات مانوں؟ 9 مئی کو نہیں مانتے تھے, 9 مئی کو کہتے تھے ہم نے نہیں کیا, ہم پہ بنایا گیا ہے ڈرامہ. اور اسی آپ ہی کے چینل پہ آ کر وسیم بدامی کے شو پہ گنڈا پور صاحب ایکسپٹ کر لیتے ہیں کہ میرے بندے تھے 9 مئی میں, میں ان کو اون کرتا ہوں, انہوں نے لائن کراس کی ہے, ان کو یہ سزا دینی دے دیں. اس کے بعد اب کیا کرتے ہیں؟ مطلب اس کے بعد کتنی اوپن اینڈ شٹ چیزیں کریں. اب فیوچر کیا نظر آ رہا ہے مذاکرات کا فیوچر بتائیے. پھر مذاکرات میں نے آپ کو کہا تھا, آپ لوگوں کے توسط سے سارے چینلوں کو بتا دیا تھا کہ مذاکرات نہیں ہوں گے, یہ مذاق ہو رہا ہے, یہ ڈرامہ ہو رہا ہے. آج سے مذاکرات رک جائیں گے. 20 کے بعد ٹرمپ کارڈ کا جب مایوسی کی جائے گا ہوگی, پھر آگے آنے والے دنوں میں وہ لیٹ کے کریں گے, اس وقت گورنمنٹ جو اکڑے گی. یہ ہے اس کا یعنی انتظار میں ہے, انتظار میں بالکل انتظار میں تو خیر دونوں پارٹیاں ہیں. اور دیکھیں آپ کو بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ ہدف کیا دونوں کا. گورنمنٹ جو نیگوشیٹ کر رہی ہے اور جو پی ٹی آئی نیگوشیٹ کر رہی ہے مذاکرات میں, دونوں کا ہدف یہ ہے کہ دونوں چاہتے ہیں وہ اندر رہے. جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ بھی تو چاہتے ہیں وہ جیل میں رہے. آج پی ٹی آئی کے لوگ جو کل دعائیں کر رہے تھے کہ فیصلہ سنا دے, وہ آج شکرانے پڑیں گے اندر ہے, ہم اقتدار میں بھی رہیں گے, پیسے کا مزہ بھی لوٹیں گے. اور میں نے آپ لوگوں کو بہت عرصے پہلے کہا تھا وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں انہیں ریلیف مل سکتا ہے اگر وہ ہائر کورٹ چیلنج کریں گے, اور جو کہ وہ کہہ رہے ہیں وہ کریں گے, اس لیے انہیں فیصلہ سننے کی جلدی تھی. دیکھیں میری بات سے, وہ ہائر کورٹ جائیں گے. میں نے آپ کو بہت پہلے کہا تھا کہ بشرا بی بی اریسٹ ہوں گی 26 نومبر کے بعد ہی, میں نے آپ سے کہا تھا. اور میں آپ کو ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ ہائر کورٹ میں جا کے یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, اس سے زیادہ بھونڈا اور اوپن کیس جس میں کسی اندھے کو بھی اس کی ضرورت نہیں ہے. فیصل واڑے صاحب ہائر کورٹ کیا کرے گی؟ لیکن اپنے لوگ کیوں چاہیں گے کہ وہ بانی پی ٹی آئی اندر رہیں؟ اس سے ان کا کیا فائدہ ہے؟ ان سے ان کا یہ فائدہ ہے کہ اگر بانی آج آ جائے باہر تو ان میں سے کوئی شکلیں بھی نہیں رہے گی. یہ ان میں سے آدھے لوگ تو وہ ہیں جو پریس کانفرنس عمران خان کے خلاف کر کے آج بھی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان میں سے 90% جو وزیر تھے اس زمانے کے میرے ساتھ, وہ سب عمران خان کے خلاف گواہی دے کے آئے ہیں نیب اور دیگر جگہوں پہ, اور جس میں ایک کلاز ہوتا ہے کہ آپ ان کے نام ڈسکلوز نہیں کریں گے. اچھا, اور اب پی ٹی آئی کیا آپ سمجھتے ہیں حکمت عملی بانی کی طرف سے پھر کیا ہوگی؟ کیونکہ وہ تو مذاکرات سے بڑی امیدیں انہوں نے جوڑی تھی, پھر 20 جنوری سے بھی امیدیں کافی جوڑی ہوئی ہیں انہوں نے. اس میں ہی بہت مایوسی ہوگی, بہت 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 پریشانی کا ٹائم ہے ان کے لیے. اچھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اب کچھ چیزیں عقل سے کرنی چاہیے, آنکھوں سے پٹی باندھنی چاہیے. اور 2018 سے پہلے عمران خان صاحب اگر چور آدمی تھے تو انہوں نے جب جمائمہ صاحبہ سے علیحدگی کی تو اس وقت کروڑوں ڈالر ان کو مل سکتے تھے, انہوں نے نہیں لیے. اس کا مطلب یہ کون ایسا انسان کی زندگی میں آیا جس کی وجہ سے سارے الٹے کام, گڑی چوری, القادر ٹرسٹ, منی لانڈرنگ, اور اسی طرح کی تو بہت ساری چیزیں کھلی ہے, دوشہ خانہ بچا ہوا ہے, اس کے علاوہ ایف آئی آر کٹی ہے. یہ جب اور اس کے فائدہ بھی بیگم صاحبہ ان کے بچوں کو ہوا, عمران خان صاحب کے بچوں کو نہیں ہوا, لیکن کیونکہ سائن آف عمران خان صاحب نے کیا تھا, عمران خان صاحب نے کی, تو فرض ہے. چلیں جی, بہت شکریہ سینیٹر فیصل واڈا, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اس وقت وفاقی وزراء موجود ہیں. اعظم نذیر تارڑ صاحب ابھی ہم سے بھی گفتگو کر کے گئے تھے, اور عطا تارڑ صاحب گفتگو کرنے جا رہے ہیں. یہ بات سامنے لے کے آئے تھے کہ برطانیہ میں منی لانڈرنگ کے حوالے سے ایسٹ ریگنٹ نے کچھ تحقیقات کا آغاز کیا تھا, جن میں حسین نواز صاحب کی بھی پراپرٹیز تھی. میں کھل کے یہ بات کرنا چاہتا ہوں, لیکن انکوائری انویسٹیگیشن کے بعد وہ کلیئر کر دیے گئے, اور جب وہ معاملہ آگے چلا تو معاملہ پہنچا بحریہ ٹاؤن ملک ریاض صاحب کی فیملی کے بارے میں, اور وہاں پہ پھر الٹیمیٹلی 190 ملین پاؤنڈز جو تھے وہ اس کیس میں سیٹلمنٹ کا حصہ بنے. قانون یہ ہے کہ جب ایون سیٹل بھی ہو جائے تو یہ جو کانفسکیٹڈ اماؤنٹس ہوتی ہیں
یہ متعلقہ ملک میں، اور یہ روایت بھی رہی ہے کہ یہ جو فیٹف کے پریکٹسز ہیں، منی لانڈرنگ کے لاز میں جو ایک کانسیپٹ بھی یہ تھا دنیا کو اس طرح کے پیسے کے خلاف حکومتی سطح پہ کامبیٹ کرنے کی کوششیں کرنے کا. آپ کو یاد ہے کسی زمانے میں سوئٹزرلینڈ کے بینکس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ منی لانڈرنگ کے ہیونز ہیں. کئی اور ڈیسٹینیشنز ہیں دنیا میں. تو یہ ممالک نے بیٹھ کے یہ طے کیا کہ نہیں، یہ عوام کا پیسہ ہوتا ہے جو ٹیکس ایویژن سے یا کسی نہ کسی حوالے سے کما کے باہر لے جایا جاتا ہے، تو اس کی روک تھام ہونی چاہیے. تو یہ 190 ملین پاؤنڈ جو تھے یہ واپس ملنے تھے وفاقی حکومت کو. ہم اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں اکاؤنٹ نمبر 1 کہتے ہیں. آپ نے یہ ساری باتیں سنی ہوئی. قصہ کوتا یہ ہے کہ کابینہ کے ایک اجلاس میں ایک بند انویلپ لایا گیا اور کہا کہ یہ گیا شہزاد اکبر صاحب کی طرف سے اور وزیر اعظم جو تھے اس وقت کے عمران خان کی طرف سے، کہ برطانیہ میں نیشنل کرائم ایجنسی نے 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ سیز کر رکھا ہے، اور وہ حکومت پاکستان کو یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ وفاقی حکومت کو ٹرانسفر ہونا ہے. تو اگر ہم یہ ایک کانفیڈینشیلٹی ایگریمنٹ، ایک خفیہ معاہدہ کر لیں گے کہ اس کی تفصیلات باہر میں نہیں جائے گی، تو یہ پیسہ آسانی سے ٹرانسفر ہو جائے گا. اور اس پری ٹیکسٹ پہ کابینہ سے ایک فیصلہ لیا گیا. حالانکہ اس سے کچھ روز پہلے شہزاد اکبر صاحب ایز این ایجنٹ آف گورنمنٹ آف پاکستان وہاں پہ وہ معاہدہ کر چکے تھے، اور وہ پیسہ انفارچونیٹلی جو کہ اس وقت کی کنورژن کے مطابق 59 ارب کے قریب بہت خطیر رقم ہے، وہ پیسہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک فیصلے کے ذریعے جو ملک ریاض صاحب نے سیٹلمنٹ میں معاوضہ ادا تھا سندھ کے عوام کو، اس میں یعنی اس جرمانے کے اکاؤنٹ میں اس کو جمع کروا دیا گیا. تو اس بات کی دوسری تصدیق پھر سپریم کورٹ کے ایک بعد کے فیصلے سے ہوتی ہے. جب کیبنٹ ڈیسیژن میں یہ سب دیکھا گیا تو ایک کیبنٹ کمیٹی بنی، وزیر اعظم شہباز صاحب نے اس پہ آرڈر کیا، معاملہ جو تھا وہ نیب کو ریفر کر دیا گیا، اور ساتھ ہدایت کی گئی اٹارنی جنرل آفس کو کہ وہ وفاق کی طرف سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرے اس مقدمے. پیسہ پاکستان کے عوام کا ہے، یہ کسی سیٹلمنٹ میں پیسہ نہیں جائے گا جرمانے کی ادائیگی میں یا اس طرح کے کسی کام میں. تو اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ اماؤنٹ جو ہے وہ آرڈر کی، یہ کیس درج ہونے کے بعد، اور وہ پیسہ منتقل ہوا، جتنا بھی آیا ہوا تھا وہ وفاق پاکستان کے اکاؤنٹ میں گیا تاکہ وہ پاکستان کے عوام کے تصرف میں آئے. تو یہ اس کیس کے معاملات ہیں. اب یہ کیس 1 سال سے زائد عرصے کے لیے چلا ہے، اس میں شہادتیں ریکارڈ ہوئی ہیں. بانی تحریک انصاف کے پاس یہ رائٹ تھا کہ وہ اپنے ڈیفنس میں ایویڈنس دیتے. وہ سارے جو ابھی یہاں پہ گفتگو کر کے گئے ہیں وہ اس کیبنٹ کا حصہ تھے. میڈیا پہ مخاطب ہونے کی بجائے زیادہ بہتر تھا کہ وہ عدالت میں جاتے، صفائی کے گواہ کے طور پہ پیش ہوتے، سرکاری وکیل ان پہ جرح کرتے تاکہ اگر وہ سچے ہیں تو ان کا سچ ثابت ہوتا، اگر وہ درست نہیں ہیں تو ادروائز انفرنس لیتی عدالت. لیکن یہ ان کی چوائس تھی، انہوں نے صفائی میں گواہان پیش نہیں کیے. آج جو فیصلہ سنایا گیا ہے 14 سال کی سزا کا اور 7 سال کا، وہ بنیادی فیصلہ ہے. ٹرائل کورٹ نے ظاہر اس کیس کو کنکلوڈ کیا، بڑا تحمل کا مظاہرہ کیا، کئی پیشیاں دی، ایک تفتیشی آفیسر کے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کوئی 30 یا 31 دفعہ مواقع دیے گئے کہ اس پہ جرح مکمل نہیں تھی کی جا رہی. اب ان کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ اپیل فائل کریں، اور میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ اپیل ہونے کی صورت میں، یہ میری پاکستانی شہری کے طور پہ خواہش ہے کہ ہمارا نظام انصاف جو ہے اس میں ایک پیرٹی ہونی چاہیے، اس میں کنسسٹنسی ہو کہ اکبر کے، انور کے، بشیر کے، بوٹے کے کیسز میں جو ٹائم لائنز ہیں، فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ کی جو پالیسی ہے، ان کیسز میں بھی وہی ہونی چاہیے کہ مقدمے دائر ہوں تو وہ اپنے نمبر کے اوپر ٹیک اپ کیے جائیں، ان کو میرٹ کے اوپر ڈیسائیڈ کیا جائے. اور اس کے علاوہ میرے خیال میں اس پہ کمنٹ کرنے کے لیے اور کچھ نہیں ہے. میں مختصر صرف یہ گزارش کروں گا کہ اس کیس کے حوالے سے، کیونکہ یہ پاکستان کی تاریخ کا میگا کرپشن کا، رشوت کا سب سے بڑا کیس تھا، جو ڈیفینس کاؤنسل تھے انہوں نے سیاسی طور پہ اس کیس کو لڑا، انہوں نے میرٹ کے اوپر ایویڈنس بیسڈ کیس نہیں لڑا. اور فیصلے میں بھی یہی لکھا گیا ہے کہ جو وکیل صفائی تھے وہ نہ تو کوئی بے گناہی کے ثبوت پیش کر سکے، نہ پروسیکیوشن کی طرف سے جو ثبوت پیش کیے گئے تھے اس رشوت کے اور اس کرپشن کے، نہ اس کا جواب خاطر خواہ دے سکے. یہ کیس سیاسی بنیادوں پہ لڑا گیا، میڈیا پہ لڑا گیا. آج بھی مذہب کارڈ استعمال کیا جا رہا ہے. پچھلے 3-4 دن سے ناکام کوشش کی جا رہی ہے کہ اس گھنونے جرم کو مذہب کارڈ کے پیچھے چھپ کے چھپایا جا سکے.
اب مجھے یہ بتائیے, آپ ریاست مدینہ کا نام لیتے تھے, یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ نے ایک ضبط شدہ رقم جو برطانیہ کی کرائم ایجنسی نے آپ کو دی, جس سے ضبط کیا آپ نے اسی کو واپس کر دی, اور اس کے عوض 25 کروڑ کا زمان پارک کا گھر لیا, 5 کیرٹ کی انگوٹھیاں لی, 200 کنال زمین لی, اور ایک شام ٹرسٹ میاں بیوی نے بنایا. یہ کوئی ایدی کا ٹرسٹ نہیں تھا, چھیپا کا ٹرسٹ نہیں تھا, یہ کسی مایہ ادارے کا ٹرسٹ نہیں تھا. یہ ٹرسٹ جو ہے, جو بلیک منی رشوت کی لی گئی تھی, اس کو وائٹ کرنے کے لیے, چھپانے کے لیے بنایا گیا تھا. اب کہا جا رہا ہے جی سیرت کے لیے ہم نے یہ کام کیا تھا. مہربانی کریں, یہ اس گھلونے جرم کو, کرپشن کو, رشوت کو اس طرح پورٹرے نہ کریں کہ یہ آپ نے سیرت کے لیے کیا تھا یا مذہب کے لیے کیا تھا. آپ ہر جگہ مذہب کارڈ لے آتے ہیں, ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں, مگر رشوت کو اور کرپشن کو سیرت کے ساتھ مت جوڑیں. نعوذ باللہ, میں سمجھتا ہوں یہ اس سے بڑا جرم ہے. سوشل میڈیا پہ جو ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے کہ جی یہ سیرت کی وجہ سے ہوا ہے, آپ سیرت کو, مذہب کو, اسلام کو ایک دفعہ سائیڈ پہ رکھ کے اور جواب دیں لیگلی. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ رنگے ہاتھوں پکڑے جائیں, آپ کا جرم ثابت ہو جائے, بند لفافہ ثابت ہو جائے, یہ ثابت ہو جائے کہ رشوت بھی لی ہے, کرپشن بھی کی ہے, بند لفافہ بھی آیا ہے, ضبط شدہ پیسے بھی آپ نے جو آپ کے دینے کے نہیں تھے, پاکستان کی عوام کی امانت تھی, اس ملک کی امانت تھی, وہ پیسہ آپ نے ایک ایسے شخص کو دے دیا جس سے وہ ضبط کیا گیا تھا جرمانے کے طور پہ. ایک جرمانہ پکڑ کے دوسرا جرمانہ ادا کر دیا اور اس کے بعد آپ نے پیسے لے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج انصاف کا بول بالا ہوا ہے. یہ بہت بڑا فیصلہ ہے پاکستان کی تاریخ کا. اپیل کا حق ان کو حاصل ہے, مگر لیگلی کیس لڑنا پڑے گا. یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ این سی اے نے جو پیسہ دیا تھا حکومت پاکستان کو, وہ حکومت پاکستان کو آیا تھا. آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ حکومت پاکستان کو نہیں آیا تھا. آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ آپ بند لفافہ کابینہ میں نہیں لے کے گئے تھے. آپ کو یہ بات ثابت کرنی ہوگی کہ آپ نے شام ٹرسٹ نہیں بنایا تھا. آپ کو یہ بات ثابت کرنی ہوگی کہ آپ نے لاہور میں 25 کروڑ روپے کا اسی پراپرٹی ٹائکون سے پیسے لے کے گھر نہیں بنایا تھا, 5 کیرٹ کی انگوٹھی نہیں مانگی تھی, 200 کنال زمین یہاں پہ نہیں لی تھی. یہ ساری باتیں آپ کو اب ثابت کرنی ہوگی. آپ اپیل میں بھی جاتے ہیں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مذہب کو بیچ میں مت لائیں اور مذہب کو اپنے گھنونے جرائم کو, سیاہ کرتوت کو چھپانے کے لیے استعمال مت کریں. یہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا, ڈے 1 سے اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. کرپشن ثابت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رشوت ثابت ہے, اس کے ساتھ ساتھ مس یوز آف پاور, مس یوز آف اتھارٹی ثابت ہے. آپ ایک ایک سٹیپ اگر اس کیس کا دیکھیں تو اس میں آپ کو کلیئر کٹ نظر آئے گا کہ قانونی لوازمات پورے کرتے ہوئے یہ سزا جو سنائی گئی ہے یہ بالکل قانون کے مطابق ہے, میرٹ پہ ہے, ایویڈنس کے مطابق ہے, اور آپ اپنی بے گناہی ثابت کرنے میں ناکام رہے ہیں. آج کے بعد پاکستان میں اتنی میگا کرپشن کرتے ہوئے کوئی 100 بار سوچے گا, کیونکہ آپ نے ڈیلے بھی کیا, آپ نے کیس کو ختم کرنے کی بھی کوشش کی, آپ نے بہانے بھی کیے, آپ نے سیاسی طور پہ بھی بیانات دیے, مگر آج یہ لیگل فیصلہ ہے. اور پورے ملک میں سن رہا ہوں جتنے لیڈنگ وکلا ہیں وہ سارے اس فیصلے کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون کے مطابق ہے اور یہ جج کی کمپیٹنس تھی اور یہ چیزیں ثابت تھی تو جج نے یہ فیصلہ دیا ہے. میں نیوٹرل آبزرورز کو سن رہا ہوں, اینالسٹ کو سن رہا ہوں, سارے ایک ہی بات کر رہے ہیں. تو یہ رشوت کا, میگا کرپشن کا 190 ملین پاؤنڈ کا کیس, یہ ایک ڈاکہ ہے, پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ ہے. یہ مذہب کا کارڈ کھیلنے سے چھپ نہیں سکتا. آپ مذہب کا کارڈ کھیلیں, آپ بیرونی کارڈ کھیلیں, اندرونی کارڈ کھیلیں, آپ جو بھی کارڈ کھیلیں گے یہ رشوت, کرپشن, ڈاکہ ثابت ہو چکا. اب اس میں سے کوئی راہ فرار نہیں ہے. اس لیے مہربانی کریں اور اس کا جواب دیں میرٹس کے اوپر. اس کا جواب مذہب نہیں ہے اور نہ ہی اس کا جواب ہے کہ جی یہ سیرت کی وجہ سے ہم نے کیا. جی جی پہلے میں دو تین سوالوں کا میں جواب دے لوں گا. میں نے پھر نماز کے بعد ایک میٹنگ میں جانا ہے تو پھر عطا صاحب آپ کے ساتھ. اچھا یہ بتائیے, آپ وزیر قانون ہیں, پی ٹی آئی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 پیشیوں کی مار ہے اور اس سے پہلے بھی سائفر کے کیس میں بھی حکومت جو ہے یا پروسیکیوٹر جنرل جو ہے وہ ایویڈنس پیش نہیں کر سکے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب عمران خان کی ضمانت ہو جائے گی اور وہ رہا ہو جائیں گے اس کیس سے؟ جو بعد سزا ضمانت کے پرنسپلز ہیں, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 14 سال سزا میں ضمانت ایز اے میٹر آف رائٹ نہیں ملتی.
दूसरी बात यह है कि ज़मानत के लिए एक बाद सज़ा ज़मानत के लिए एक बुनियादी प्रिंसिपल वज़ा कर दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, कि वो कहते हैं कि आपने केस के मेरिट्स में नहीं जाना, सिर्फ फ्लोटिंग ऑन द रिकॉर्ड अगर कोई बिल्कुल ऊपर तैरती हुई कोई बहुत बड़ी कानूनी गलती नज़र आ रही है तो उसको देखना है, और इससे ज़्यादा मैं कमेंट नहीं करूँगा। मेरे ख्याल में ये बिल्कुल चूंकि आप वज़ीर कानून भी है, वज़ीर इत्तलात भी है, ये जो अलकादर ट्रस्ट केस का आज फैसला आया है, 3 दिन से जो सहाफ़ी जो खास तौर पर नून लीग की तरफ उनका झुकाव ज्यादा है, वही फैसला ऑलरेडी जो है वो टीवी पर बैठ कर अनाउंस कर चुके हैं, तो कानूनी हैसियत से आप किस तरह देखेंगे कि पहले से ही फैसला आया है? और वज़ीर साहब आपसे सवाल है कि चूंकि आप मीडिया को भी डील कर रहे हैं, तो क्या पैमरा इस तरह के साथ कार्रवाई करेगी? मैंने तो इसीलिए हमेशा एहतियात का दामन थामे रखा है, और आज भी ये बात कर रहा हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब उस केस को देखना है तो फैसला उन्होंने करना है। मैं आपकी बात से भी मुत्तफिक नहीं हूँ। आपने बहुत स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी है कि फैसला अनाउंस हो गया और उसमें बता दिया गया, क्या किसी ने बैठ के कहा कि उसके कितने सफ़ात पे मुश्तमिल है, और क्या किसी ने कहा कि कौन कौन से ऑफेंसेस में सज़ा होगी? ये एक स्पेकुलेशन होती है। ये स्पेकुलेशन आप लोगों ने ही तरगीब दे के हमसे ये कहलवाते हैं कि आया इस केस में आप समझते सजा होगी, तो मैं अगर वज़ीर कानून कहूं कि सजा नहीं होगी तो फिर आप मुझे रगेदेंगे, आप मुझे सड़कों पे रगेदेंगे। जी जी, ये फैसला जो भी आया हमारे अदालतें और कोर्ट्स मौजूद हैं, आप लोगों ने भी नवाज शरीफ समय तमाम कायदीन ने मुकदमात का सामना करना पड़ा, जेलों में गए और जलावतन भी हुए। मेरा बुनियादी सवाल सर इसमें जो है ना वो ये है, एक तालीमी इदारा है, एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसमें मैंने विजिट किया था, उसमें बच्चे ज़ेर तालीम थे। अब हुकूमत ने कोई ऐसा कोई मंसूबा है कि ये तालीमी इदारा डैमेज ना हो, ये तालीमी इदारा मुतासिर ना हो? बिल्कुल डैमेज नहीं होगा। कोर्ट ने जो मुझे जितना इस थोड़े वक्त में पता चला है कि कोर्ट ने कहा है कि उस इदारे को हुकूमत तहवील में ले, हुकूमत सूबाई या मरकजी जो भी फिर उसमें आएगी, सूबाई और मरकजी हुकूमतें अगर सैकड़ों यूनिवर्सिटीज़ मुल्क की और चला रही हैं तो वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, वो क्यों नहीं चला सकती? लेकिन ये जो सारा कुछ किया गया इसमें तकलीफ दे बात ये है कि इस तरह के मुकद्दस काम को, तालीम व तदरीस को इस तरह लिंक नहीं करना चाहिए था। मैं बरमला ये बात करता हूँ कि अगर हुकूमत की इतनी मुखालफत है उनकी शख्सियत के साथ, तो आज तक शौकत खानम की बंदिश के लिए या उसका केस क्यों ओपन नहीं हुआ? आज तक नमल का क्यों नहीं हुआ? भाई वेयर देयर इज अ रॉन्ग देयर इज अ रेमेडी, जहाँ पे जुर्म होगा वहाँ पे एक्शन होगा। तो ये बादियों नज़र में जब हुकूमत ने समझा कि ये पैसा जो है ये गलत तरह से डाइवर्ट किया गया, और जब रेवेन्यू रिकॉर्ड चेक किया गया तो उन्हीं तारीखों में 243 कनाल ज़मीन जो है वो फराह गोगी साहिबा को दी गई। उनकी जो वर्थ थी इनकम टैक्स के मुताबिक, रिटर्न्स के मुताबिक, वो इतनी नहीं थी कि वो 60 करोड़ 50 करोड़ की वो ज़मीन या 43 करोड़ की वो खरीद सकती, इसीलिए उन्होंने रिटर्न में उस ज़मीन का जिक्र नहीं किया। उन्हीं दिनों में ये ट्रस्ट बना, ट्रस्ट में पहले 2 ट्रस्टी और थे, वो निकल गए, फिर इसको वो लेयरिंग की गई, जुल्फी बुखारी साहब को ज़मीन पहले ट्रांसफ़र हुई, वहाँ से ये ट्रस्ट को आई, और फिर ये सारी जो तामीरात का खर्चा है वो भी बैरियर टाउन ने दिया, इसके जो फिक्सचर्स, कंप्यूटर्स, कुर्सियाँ वो भी बैरियर टाउन ने दी। तो वो बड़ा खराइती काम करते हैं। लेकिन उससे पहले वो जो 59 अरब रुपया गया अकाउंट में, जो कि फिर सुप्रीम कोर्ट ने वापस भेजा, वो जुड़े हुए हैं ये दोनों चीज़ें आपस में, और ओवरवेलमिंग एविडेंस थी जो कि अदालत में पेश की गई, और जिस तरीके से इस केस को डील किया गया कैबिना में, तो इस हवाले से मैं नहीं समझता, जैसे अता तारड़ साहब ने बात की है कि तालीम व तदरीस का दीन का इस केस के फैसले से ताल्लुक नहीं है। हर मुकदमा अपने मेरिट्स के ऊपर सुना जाता है और उसके फैसले मेरिट पे। जो एविडेंस आई है, गवाहान, मैंने जैसे शुरू में अर्ज किया, इनके पास बहुत अच्छा मौका था कि मेरे कई दोस्त जो अभी बात करके गए हैं, उन्हें जाना चाहिए था सफाई के गवाह के तौर पे कि जी हम काबीना में थे, हमने एक एक लफ्ज़ पढ़ा। मैं खुद काबीना में बैठ के, मेरे कुलीग मेरे साथ खड़े हैं, हम एतराज़ करते हैं, हम कई मामलात पे मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ कि हुकूमत कोई और फैसला करना चाहती थी, मैंने वहाँ पे कन्विंस किया कि ये फैसला मुनासिब नहीं है, ये हमारे मुफाद में नहीं है, ये लीगली पॉसिबल नहीं है, और हमारी बात मानी जाती है। तो वो भी वहाँ पे अगर उन्होंने ये बातें की थी और वो समझते थे कि ये बहुत अच्छा फैसला था, ये साइब था, ये कानून के आइन के आइन मुताबिक था, मुल्की मुफाद में था, यही होना था, तो फिर अदालत में जाके गवाही देते ना, वहाँ पे सफाई में पेश होते। उनका ना जाना भी ये प्रिजम्पशन है कि उनके पास कहने को कुछ नहीं था। बार कैफ क्योंकि मामला भी जाना है एपलेट कोर्ट में, ये एक बहुत घिनौना काम हुआ था मुल्क के साथ।
اگر آپ والیوم دیکھیں تو میرے خیال میں ماضی قریب میں آپ کو یہ 60 ارب کے فگر کہیں پہ نظر نہیں آئیں گے، جو کہ ایکچولی موجود ہے. یہ نہیں کہ ہوا میں کہہ دیا جاتا تھا جی کہ یہ 16 ارب روپے کا یہ کر دیا گیا. وہ آشیانے کا ایک کیس بنایا، 60 لاکھ روپیہ 1000 روپے کے حساب سے ایپلیکینٹس نے وہاں پہ مکان الاٹ کرنے کے لیے 60 لاکھ روپیہ یا 6 کروڑ روپیہ جمع کرایا. 1000 روپے وہ بھی سرکاری اکاؤنٹ میں پڑا تھا. کہا گیا کہ ہزاروں لوگوں کے اربوں روپے شہباز شریف جو ہے حکومت اس نے برباد کر دیے. وہ آن ریکارڈ تھا، یہ میں کورٹ کے پیپر سے کوٹ کر رہا ہوں. تو اس میں تو وہ پیسہ موجود تھا. وہ جب پکڑا گیا تو سپریم کورٹ نے اسے ٹرانسفر کیا. لیٹ سی کہ فیوچر میں جو ایپلیٹ فورمز ہیں وہ کیا فیصلے کرتے ہیں. بطور ایک قانون کو سمجھنے والے کے یا قانون کے طالب علم کے طور پہ جتنا میں نے پڑھا ہے، دس از این اوپن اینڈ شٹ کیس. بہت شکریہ. ایک نئی چیز آپ کے نوٹس میں دینا چاہتا ہوں، ضروری چیز ہے. جو ایسٹ ریکوری یونٹ تھا شہزاد اکبر صاحب کا، جس کو وہ ہیڈ کرتے تھے، اس کے دستاویزات ہمارے ہاتھ لگے ہیں، جس کے اندر اس کو ریکورڈ اماؤنٹ لکھا گیا ہے. یہ جو 190 ملین پاؤنڈ ہے، ایسٹ ریکوری یونٹ نے آفیشیل ریکارڈ میں اس کو ریکوری شو کیا ہوا ہے. ایسٹ ریکوری یونٹ بنا تھا شہزاد اکبر صاحب کا پرائم منسٹر کے دفتر کے اندر اس چیز کے لیے کہ کرپشن کو روکا جائے، کرپشن کا تدارک کیا جائے اور کرپشن کے پیسے کو، رشوت کے پیسے کو ریکور کیا جائے اب اور خزانے میں جمع کرایا جائے. اب وہ شہزاد اکبر کے اپنے دفتر کے ڈاکیومنٹس کے اندر یہ 190 ملین پاؤنڈ کو دکھایا گیا ہے کہ یہ ریکورڈ اماؤنٹ ہے، کرپشن کی اماؤنٹ ہے جو پاکستان کے سرکاری خزانے میں جانی تھی. جی ٹیکا خان، ٹیکا خان میں جی کل جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے جو مطالبات سامنے آئے ہیں، ایو آرز اگرچہ آج کا وہ نہیں بنتا، لیکن آپ کی رائے معلوم کرنا چاہ رہا ہوں. وہ تو ریجیکٹ کر دیے یہ مطالبہ، تو کیا گنجائش ہے؟ میں حصہ نہیں ہوں اس مذاکراتی کمیٹی کا، ہمارے سینئر کولیگز وہاں پہ بیٹھتے ہیں. لیکن جیسے میں پہلے کو بات کر رہا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ صرف لیگل میکنزم کے اندر ہی، اس فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے آپ کر سکتے ہیں. 9 مئی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے اوپر ایک ایسا کمیشن بنایا جائے، یہ دیکھے کہ وہ واقعہ ہوا کیسے ہے اور لوگ وہاں پہ کیسے پہنچے ہیں اور پھر یہ سارا کچھ کس نے کیا. تو وہ مقدمات پینڈنگ ہے، ایڈوانس سٹیج پہ، کچھ میں سزائیں بھی ہو چکی ہیں. تو سب جوڈس میٹرز میں فیکٹ فائنڈنگ کمیشنز نہیں بنتے، وہ عدالتوں میں اب ایڈوانس سٹیج پہ ہیں. اسی طرح کچھ اور مطالبات جو ہیں وہ قانونی طور پہ پاسبل نہیں. اب یہ کہنا کہ لوگوں کو رہا کیا جائے، وہ عدالتوں نے رہا کرنا ہے. رہائی کا صرف ایک اور طریقہ ہے اور وہ آرٹیکل 45 کے تحت صدر مملکت کا اختیار ہے کہ اگر کوئی ان کے پاس رحم کی اپیل کرے، جسے ہم مرسی پٹیشن کہتے ہیں، تو صدر مملکت کسی کی سزا میں معافی، تخفیف، کمی یا مکمل طور پہ اس کو ختم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ میرے خیال میں جو ہماری لیگل فریم ورک ہے، ڈسپنسیشن ہے، اس میں عدالتی فیصلے کے علاوہ کسی کی رہائی ممکن نہیں ہے. بہت شکریہ. چلیں جی، تو یہ معاملہ دیکھ رہے تھے اور جس طریقے سے ہمارے ساتھ بھی گفتگو کر کے گئے تھے اعظم نذیر تارڑ صاحب، تو انہوں نے کہا کہ یہ بال جو ہے بعد میں اگر رحم کی اپیل ہوئی تو ایگزیکٹو آرڈر تو نہیں ہو سکتا، لیکن اگر رحم کی اپیل ہوئی تو آرٹیکل 45 جو ہے اس کے تحت صدر پاکستان، صدر مملکت اس بات پر غور کر سکتے ہیں اگر سزا معاف کرنی ہو تو. بہرحال یہ فیصلہ سنا دیا. یہ ڈاکومنٹ جی آپ کے سامنے موجود ہے جو کہ آپ ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں. یہ مختصر فیصلہ ہے if I am not mistaken، اور اس کے اندر جناب تحریری فیصلہ، تفصیلی فیصلہ بعد ازاں جاری کیا جائے گا. اور 14 سال بانی کو سزا سنائی گئی، 7 سال ان کی اہلیہ کو سزا سنائی گئی ہے، اور القادر یونیورسٹی اس کو بھی تحویل میں لینے کا عدالت کی جانب سے آرڈر سامنے آیا ہے. تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں گے، اس فیصلے کو چیلنج کریں گے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ اب اس فیصلے کے خلاف ہم تمام تر نکات کو طے کریں گے. اب دیکھنا یہ ہے، جب جیسے کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر یہ اپیل میں جاتے ہیں تو ان کو ثابت کرنا ہوگا اور بہت کچھ ثابت کرنا ہوگا. عطا تارڑ نے یہ بھی کہا کہ کرپشن کی ہے اور بے گناہی ثابت کرنے میں یہ ناکام رہے، اور تمام وکلا کہہ رہے ہیں اکارڈنگ ٹو عطا تارڑ کہ آج کا فیصلہ میرٹ پر ہوا ہے. جی جناب، تو یہ فیصلہ آ چکا ہے اور بیسیکلی اس کا ڈاکومنٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. ہمارے ساتھ تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ایک کو نہیں، دونوں کو سزا ہوگی، دونوں کو ہی سزا ہوگی، دونوں کی سزا ہوگی اور دونوں کو سزا ہوئی بھی. پھر اسی اعتبار سے تو وہ آگے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بس اب یہ منتظر ہیں 20 جنوری کے بعد کی سچویشن کے، لیکن وہاں سے بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونا. یہاں شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز.
14 साल